فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ نمل ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپس قرآن حکیم میں موجود ہیں تو اس وقت ہم چوتھے گروپ پر ہیں، جس میں 8 مکیات، جن میں سے ایک مکی صورت سورہ نمل ہے، اور اس کے بعد ایک طویل صورت ہے سورہ احزاب جو مدنی صورت ہے۔ گویا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا گروپ مکمل ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کا بھی بالکل اسی طرح شاہانہ آغاز کلام، ابتدائی 6 آیات بہت ہی جامع، بہت عمدہ،
اور یہ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ کوئی خطبہ دینے والا اگر اپنے خطبے کا آغاز اس انداز میں کرتا ہے کہ بالکل ابتدا ہی سے اپنے سامعین کی توجہ کو اپنی طرف مرتکز کر لیتا ہے، تو وہ خطبہ واقعتاً بڑا ایفیکٹو ہوگا اور اس کا بہت اثر ہوگا۔ اور یہی معاملہ کسی بھی خطبے کے اختتامی جملوں پر ہوتا ہے۔ اگر بات ابرپٹلی ختم کر دی گئی یا یہ کہ سامعین کو کسی نتیجے تک نہیں پہنچایا گیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سامعین جب اس مجلس سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ پورا مقام جو انہوں نے پڑھا تھا یا جو چیزیں ان کے سامنے آئی تھیں اس کا اصل مورل لیسن کیا تھا، اس مورل لیسن تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ تو آغاز اور اختتام ان طویل مکی صورتوں کا، مدنی صورتوں کا بہت ہی عمدہ ہے۔ ابتدائی 6 آیات اس ضمن میں بہت عمدہ مقام، پھر آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 14 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، وہ واقعات کے جس میں انہیں جو خلعت رسالت سے نوازا گیا تھا۔ پھر دوسرا اور تیسرا رکوع طویل رکوع ہے، یہ بہت ہی مفصل بھی ہیں اور تلاوت کے اعتبار سے خاصے مشکل بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر۔ حضرت داؤد کا تو صرف پہلی آیت میں ان کے نام کا ذکر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور اس کے بعد پورا ذکر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جو حصہ ہم پڑھ چکے اس کا خلاصہ پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے تاکہ سلسلہ کلام آگے جڑ سکے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک موقع پر جبکہ ان کی سرکردگی میں جنات بھی اللہ تعالیٰ نے دیے تھے اور پھر یہ کہ پرندوں کی جماعت بھی ہوتی تھی، اسی طرح قرآن میں یہ کہا گیا کہ پہاڑ بھی اور شجر بھی تمام ان کے ساتھ حمد کے ترانوں میں جو ہے وہ الاپا کرتے تھے۔ تو کسی فوجی مہم کے سلسلے میں جو ہے انہوں نے جب جائزہ لیا تو پرندوں کی جماعت میں ہدہد انہیں نظر نہیں آیا۔ اس پر انہوں نے بہرحال و تفصیل میں بیان نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ بہت سخت الفاظ ہیں کہ اگر اس نے اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول جواز پیش نہ کیا تو میں اسے بڑی سخت سزا دوں گا، اس لیے کہ فوجی ڈسپلن ہے تو اس میں ڈسپلن بڑی اہم شے ہوتی ہے۔ پھر وہ آیا اور آ کر اس نے ملکہ سبا کے بارے میں، یمن جو بالکل عرب کے جنوب میں واقع ہے، وہاں کا ایک علاقہ ہے سبا، وہاں کی ملکہ، اس کا ذکر کیا۔ اور بڑی حیران کن بات جو اس کے مشاہدے میں آئی وہ یہ تھی کہ وہ پوری قوم جو ہے، خود ملکہ بھی جو ہے، وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، انہوں نے سورج کو اپنا الہ مان رکھا ہے، اسے خدا سمجھتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اہتمام کیا اور ایک خط جو ہے اپنا مکتوب اسی ہدہد کے ذریعے جو اس تک پہنچایا، اور اس کے جواب میں اب گویا کہ وہ ملکہ سبا کہہ لیجئے یا یہ کہ پھر ملکہ بلقیس بھی اس کا نام آتا ہے، ملک سبا تھا اس مناسبت سے ملکہ سبا، لیکن یہ کہ اس نے بہرحال پھر بہت ہی ایک معتدل رستہ اختیار کیا، اس لیے کہ اس نے جب اپنے وزراء کی مجلس اور ان سے مشورہ مانگا، اور دوسری طرف یہ کہ اسے کچھ اندازہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو افرادی قوت ہے، جو فوجی قوت ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی ان کے زیر تسلط کر دیا ہے، تو یہ بات تو وہ جان گئی تھی کہ ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اس نے درمیانی رستہ یہ نکالا کہ بجائے اس کے کہ بالکل کلیتاً سرنڈر کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے، کچھ ہدیے اس نے بھیجے۔ وہ ہدایہ ان تک پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے رد کر دیے اور کہا کہ ہدایہ اپنے ساتھ لے جاؤ، اب سیدھی طرح سورج کی پرستش چھوڑ دو اور صرف ایک رب جو میرا اور تمہارا رب ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، صرف اسی کو اپنا آقا سمجھو، اسی کو خدا سمجھو۔ لیکن بہرحال اس نے اس بات پر بھی جو ہے وہ جب یہ بات گئی ہے اور ان کا وہ پورا وفد واپس پہنچا ہے، اس پر پھر اس نے طے کر لیا کہ اب مجھے جا کر جو ہے خود وہاں دیکھنا چاہیے، اور پھر یہ کہ اگر میرے دل نے ساتھ دیا تو پھر میں سلیمان پر ایمان لے آؤں گی، جو اینڈ پر جو بات بالآخر ہو بھی گئی۔ یہ حصہ وہ ہے جو ہم نے پڑھ لیا تھا، اب آئیے آگے۔ بلکہ خاص طور پر جو آخری آیت پڑھی تھی وہ بہت ہی حکمت بھری بات ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہی، جب انہوں نے کہا تھا کہ اس کا عرش کون ہے تم میں سے، جو جنات بھی موجود تھے، کہ اس کا عرش میرے پاس لے آئے۔ تو جنات کی جماعت میں سے ایک جس کا ذکر جو ہے بعض اسرائیلی روایات میں جو ہے آصف بن برخیہ ملتا ہے، کہ جس کے پاس کوئی علم کتاب تھا یا علم اس میں اعظم کا علم اس کے پاس تھا۔ یہ تمام بحثیں چونکہ پچھلی مرتبہ ہو چکی لہٰذا میں وقت نہیں لگا رہا اس پر، لیکن یہ کہ اس نے یہ کہا تھا اور یہ پھر کر کے بھی دکھایا۔ اس نے کہا کہ آپ کی نظر جیسے ہی کہیں سے پلٹ کر واپس آپ تک آئے گی،
تو اسی اثنا میں اس کا عرش جو ہے اس کا وہ تخت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو جو ہم نے وہ الفاظ پڑھے تھے فلما رآہ مستقرا عنده، اور جیسے ہی حضرت سلیمان نے اپنی نظر کو واپس پلٹا اور دیکھا تو وہ عرش جو ہے قال هذا من فضل ربی، وہ عرش ان کے سامنے موجود تھا۔ اس پر بے اختیار پھر حضرت سلیمان نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ گویا کہ اس کا اختیار ہے، اس کی قوت ہے۔ اب بہرحال ہمارے ہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بہت سے ریشنلسٹ ایسے ہیں جنہیں اس قسم کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ اس شے کی بھی کوئی تعبیر پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے، سائنس اس مقام تک پہنچ گئی ہے، اور یہ وہ ایرا ہے یا یہ وہ دورانیہ ہے جس میں وہ جو قرآن حکیم کی ان آیات کی تعویل کرتے ہیں، چونکہ معجزات کا انکار ہے۔ فرشتوں کے اوپر یہ جو پرندے ہیں جنات کے اوپر کیسے ممکن ہے کہ وہ حضرت سلیمان کی حکومت ہو جائے، وہ حکم دے اور ان کے حکم کو بجا لائے؟ اسی طرح یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف پلک جھپکنے کی دیر میں وہ عرش جو ہے ان کے سامنے پہنچ جائے؟ لیکن یہ کہ یہ اصل میں دیکھتے یہ نہیں کہ ہماری، اگر صرف اسی بات پر غور کریں کہ ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد 66,600 میل فی گھنٹہ کی سپیڈ سے چکر لگا رہی ہے۔ سورج بالکل مرکز میں ہے، اور 9 سیارے جو آپ نے پڑھا بھی ہوگا، ہم نے بھی پڑھا تھا 8ویں 9ویں میں، یہ جو سولر سسٹم ہے اس میں عطارد ہے، مریخ ہے، وینس ہے، پلوٹو ہے، بہت سے ستارے ہیں۔ تو ہماری زمین جو ہے وہ جو اس کا ایک سرکمفرنس بنتا ہے، درمیان میں سورج ہے، اس کے گرد وہ چکر جو لگا رہی ہے، وہ تقریباً 30 کھرب کلومیٹر کا ایک فاصلہ بنتا ہے۔ ایک چکر تو زمین اپنے محور کے گرد لگا رہی ہے، 24 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے، سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا وہ اسی کے گرد، گویا کہ اس کا سب سے بڑا مظہر سورج کا طلوع اور اس کا غروب ہے۔ لیکن یہ کہ جس میں آپ پورا سال گزار رہے ہیں، زمین سورج کے گرد جو چکر لگا رہی ہے تو کس قدر تیزی سے موو کر رہی ہے، 1 گھنٹے میں 66,600 میل، اگر آپ اسے کلومیٹرز میں جو ہے اس کو تبدیل کریں گے تو تقریباً یہ سمجھ لیے کہ 1 لاکھ سے بھی زائد کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے چل رہی ہے، اور تقریباً 31 کھرب کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ 1 سال میں اپنے چکر کو مکمل کرتی ہے۔ یہ تو سائنسدان بھی جانتے ہیں۔ تو یہ عقل کے ماتے یہ نہیں سوچتے کہ زمین کا حجم کیا ہے، کھربوں ٹن، اور اتنی وزنی شے کو اتنی تیزی سے حرکت دینے کے لیے جو قوت چاہیے، جو توانائی چاہیے، وہ کہاں سے پرووائڈ ہو رہی ہے؟ آپ کی چھوٹی سی ریل گاڑی جو ہے جو زیادہ سے زیادہ 2-3 ہزار مسافروں کو لے کر جا رہی ہوتی ہے، کیا وزن ہے اس کا؟ اس کو کھینچنے کے لیے ہزاروں ہاؤس پاور کی جو ہے آپ کو انجن لگانا پڑتا ہے اس کو کھینچنے کے لیے، اور یہاں زمین اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ 66,600 میل، اب یہ وہ فگرز ہیں جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، اور وہ جو سرکمفرنس ہے کھربوں کلومیٹرز کے اوپر پھیلا ہوا سورج کے گرد، وہ جو رستہ ہے جس کے اوپر یہ زمین سفر کر رہی ہے، تو گویا کہ روشنی کی رفتار جو ہے، جو 1 سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل کے فاصلے جو سفر طے کر جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کیا اختیار میں نہیں ہے کہ اس عرش کو جو کل 1,500 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، وہ اس عرش کو پلک جھپکنے کی دیر میں جو ہے سامنے لے آئے؟ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کمالات جو ہیں کسی انسان کے پاس ہے، جنات کے پاس ہے، یہ کمالات ان کے پاس نہیں، اللہ کی طرف یہ معجزات ہیں۔ لہٰذا معجزے کا انکار کرنے والے تو ان میں سے جو آج کل کی سائنٹیفک جتنی بھی ہمارے پاس معلومات آ چکی ہیں اس کی بھی جو ہے صحیح طرح توضیح پیش نہیں کر سکتی، سوائے اس کے کہ یہ امر رب ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کے نظام کو، ابھی تو چھوٹی سی زمین کی بات ہو رہی ہے، پھر یہ پورا سولر سسٹم ہے، یہ کتنی تیز رفتاری سے گلیکسی کے اندر موو کر رہا ہے۔ یہ تو وہ دنیا ہے کہ جس کی ذرا گہرائی میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے، جسے آپ کہیے کہ خواب بالکل مختل ہو جاتے ہیں، آپ کے سوچنے کی تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ بالکل صفر ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے، اور اس میں پھر گلیکسیز ہیں، پھر وہ جو ہے مختلف قسم کے نووا سٹارز ہیں، اور اس کی ذرا اگر آپ تحقیق کریں تو واقعتاً انسان دنگ اور حیران رہ جاتا ہے کہ اس کائنات کی وسعت ہے کیا، اور یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یہ زمین خود بخود حرکت کر رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر عقل کا ماتم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک قادر مطلق ہے، ایک قوت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قوت ہے۔ ذو القوہ جو کہا گیا، بڑی قوت والا ہے، اس قوت کا ہم کو اندازہ تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو جملہ تھا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو شخص کفران نعمت کرتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ میرا رب جو ہے
اسے تمہاری شکر گزاری کی احتیاج نہیں ہے، اس کی کوئی لالچ نہیں ہے، یا اس کی کوئی غرض جو ہے تمہاری شکر گزاری کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی تھی، تمام انسان تمام جنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے بھی بن جائیں تب بھی اللہ کی خدائی میں اس کے اختیارات میں کہیں ذرہ برابر بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور تمام انتہائی باغی اور سرکش بن جائیں تب بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو جو ہم اگر شکر گزاری اللہ کی کرتے ہیں تو اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب آگے جو ہم آج سے جو آیت ہمیں پڑھنی ہے، پچھلا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، قال نکروا لها عرشها ننظر اتهدی ام تکون من الذین لا یهتدون۔ تو حضرت سلیمان نے کہا اب عرش جب ان کے سامنے آ گیا، جو بھی وہ ایک تھا ان کا وزیر کہہ لیجئے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا کہ لحظہ بھر کے اندر وہ عرش جو ہے حضرت سلیمان کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ تو اب حضرت سلیمان نے کہا اپنے جو بھی درباریوں تھے ان سے کہہ کر کہ نکروا لها عرشها، اس عرش کے اندر یا جو اس کا ایک تخت ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دو، کوئی جڑاؤ جو ہے، کوئی ہیرے جواہرات ادھر کے ادھر لگا دو، بنیادی سٹرکچر وہی رہے لیکن یہ کہ وہ دیکھنے میں پہچان نہ سکے۔ یہ اصل میں چاہتے تھے حضرت سلیمان کا اس کا کوئی امتحان لیں، ننظر اتہدید، تاکہ ہم یہ دیکھ لیں، ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ کیا وہ اس کو پہچان سکتی ہے، راہ پاتی ہے اس کی طرف، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا یہ کہ اس کو یہ عرش کے اندر جو تبدیلی ہوئی ہے، اس کے تخت میں جو ہم نے تبدیلی کی ہے اس کو نہیں پہچان پاتی۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، اب یہاں وہ پوری جو ہے، اب قرآن حکیم اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا، وہ وفد واپس گیا ہے، اسی اثناء میں حضرت سلیمان نے جو ہے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے عرش کو اگر میرے سامنے پیش کرو، اور ساتھ ہی اس کے اندر کچھ تبدیلی بھی جو ہے اس کا بھی حکم دے دیا۔ قرآن اس تفصیل کا بیان نہیں کرتا، لیکن فلما جاءت، اور جب وہ ملکہ پہنچ گئی، جو بھی حکمران تھی، جو خاتون تھی، اپنے وفد کو لے کر، گویا کہ وہ وہیں سے یہ نیت کر کے آئی تھی کہ مجھے حضرت سلیمان جو ہے، اس لیے کہ اس کا ذکر آ جائے گا، بائبل کے اندر تو موجود ہے صراحت کے ساتھ، لیکن یہ کہ یہاں بھی بین السطور اس نتیجے تک آپ پہنچ سکتے ہیں کہ اسے پوری طرح اعتراف ہو چکا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو جو قوت حاصل ہے، یا یہ کہ جو چیزیں یہ پیش کر رہے ہیں وہ ان کی ذاتی نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا نبوت اور رسالت کا ایک مظہر ہے جو پیش کر رہے ہیں۔ فلما جاءت، جب وہ پہنچ گئی وہاں، قیل اہکذا عرشک، تو اسے کہا گیا، حضرت سلیمان نے نہیں کہا لیکن یہ کہ جو بھی درباری تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ عرش جو ہے، یہ جو یہاں تخت موجود ہے، کیا یہ تمہارا ہے؟ اہکذا عرشک، قالت کأنہ ہو۔ اب یہ الفاظ جو ہیں یہ اس کی دانائی اور دانش کے اوپر جو ہے بہت بڑی گواہی ہے۔ اس نے سرے سے انکار بھی نہیں کیا کہ میرا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نہ یہ میرا ہی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تبدیلی واقع ہو چکی تھی۔ تو اس نے یہ کہا یہ تو بالکل گویا کہ ویسا ہی ہے، گویا کہ وہی ہے۔ الفاظ جو ہیں ایسے ہیں کہ جس میں دونوں باتوں کا اہتمام موجود ہے۔ قالت کأنہ ہو، یہ تو بالکل ویسے جو ہے، معلوم ہوتا ہے وہی ہے۔ اب یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جس میں آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اب یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس میں اس نے پھر اعتراف کر دیا کہ ہمیں تو آپ کے بارے میں پہلے ہی معلومات پہنچ چکی تھی، گویا کہ وہ قائل ہو چکی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی، اور اس کا وہ اعتراف کر رہی ہے کہ ہم نے جو کچھ آپ کے بارے میں سنا تھا، آپ کی حکمت بھری باتوں کے بارے میں ہم تک جو باتیں پہنچتی رہی ہیں، اور پھر یہ کہ بائبل کے الفاظ خاص طور پر میں نے نوٹ کیے تھے، وہ بلکہ یہاں میں نوٹ کر کے بھی لایا تھا۔ بائبل میں کتاب السلاطین، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اپنی جو بھی تفہیم القرآن ہے اس کے اندر جا بجا انہوں نے، چونکہ بہرحال آج کا جو ذہن جو قرآن حکیم پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں بائبل کے بارے میں بھی کچھ باتیں آتی ہیں، اسی طرح یہودیوں کی ایک اور جو کتاب ہے تالمود، اس کے بارے میں بھی ان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اس کے اندر اس واقعے کو کس طرح بیان کیا گیا، کس طرح نریٹ کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بائبل کے اندر جو پھر تحریف ہوئی ہے اور اس کے اندر جس اعتبار سے بہت ہی نازیبہ قسم کی باتیں جو ہے منسوب کر دی گئی، حضرت سلیمان کے بارے میں بھی جو ہے وہ انہوں نے بہت بڑی جسارت کی ہے، اور جیوش انسائکلوپیڈیا کے اندر جو ہے وہ تالمود کے الفاظ موجود ہیں، اس کو جو ہے ہمارے مفسرین نے اس کو باقاعدہ کوٹ کیا ہے کہ جس کو زبان پر لاتے ہوئے انسان کو جو ہے وہ جھجک ہوتی ہے حضرت سلیمان کے بارے میں۔ لیکن بہرحال ان کی ایک فطرت ہے، اور اس میں اصل میں وہ جواز ڈھونڈتے ہیں اپنے لیے کہ اگر ہمارے نبی اور رسول جو تھے وہ اس کردار کے حامل تھے، ان کے ہاں جھوٹ بھی چلتا تھا، دھوکہ بھی چلتا تھا، غلط بیانی بھی چلتی تھی، حد یہ کہ بدکاری اور زنا بھی تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ہم تو وہ ہمارا کیا، ہم تو عام انسان ہیں۔ اگر وہ جو اللہ کے سلیکٹڈ لوگ تھے اگر ان کا کردار اس نوعیت کا تھا تو ہم سے کیا بات ہے، گویا کہ اس کی آڑ میں وہ اپنی بدکاریوں کے لیے جواز پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ نے کبھی بائبل پڑھی ہو، اگرچہ مجھے تو مطالعے کا موقع نہیں ملا،
لیکن ریفرنسز چونکہ تفہیم القرآن کے مطالعے میں بھی اور بھی بہت سے تفاسیر کے دوران آتے رہے ہیں، تو اس سے ان کے وہ خبث باطن کا اندازہ ہوتا ہے کہ اندر اپنے لیے جواز پیدا کرنا کہ ہمارے اندر یہ اخلاقی گراوٹ اگر ہے، اور اگر ہم حیوانات سے بھی نیچے گر چکے ہیں تو ہمارے تو انبیاء اور رسول کا بھی یہی معاملہ تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو کتاب الصلاطین کا چیپٹر نمبر 11 ہے اور آیات جو ہیں 1 تا 13، اب اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب جب ملکہ سبا نے سلیمان کا خط پڑھا اور اس کی بابت سنا تو وہ بڑے جلو کے ساتھ یروشلم آئی۔ یروشلم جو اصل میں جہاں ہیکل سلیمانی، وہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل تھا، اور وہاں پہنچ کر جب ملکہ سبا نے سلیمان کی حکمت بری باتیں سنی، اس کے دسترخوان کی نعمتیں، اس کی پوشاک اور دیگر اشیاء دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو اپنے آپ کو سمجھتی تھی نا کہ میرا محل اور میرا تخت جو ہے اس جیسا پوری دنیا میں کوئی تخت نہیں ہے، جیسا کہ ہر حکمران جو ہے اپنی کرسی کے بارے میں سمجھتا ہے میری کرسی بڑی مضبوط ہے، مجھے جو اختیار دے دیے گئے وہ تو کسی کے پاس ہے نہیں، میں سیاہ کو سفید کروں، سفید کو سیاہ کروں۔ وہ گویا کہ اپنے مختار مطلق ہونے کا ان کے اندر جو ظلم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے یہ جب جو دیکھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے گرد جو خوبی خدام ہوں گے اور جس قسم کے وہ وہاں کے معاملات ہوں گے، تو جو پوشاکیں اور دیگر اشیاء دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس نے سلیمان سے کہا کہ مجھے جو کچھ بھی تیرے بارے میں بتایا گیا تھا وہ تو اس حقیقت سے بہت ہی کم تھا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تیرے ساتھ رہتے ہیں اور تیری حکمت بری باتیں سنتے ہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ بائبل کے ہیں، گویا کہ اس واقعے کو بائبل نے بھی کوٹ کیا، لیکن یہودیوں نے جو اور اس کے اندر خباثات جو پیدا کی ہیں اور اس کے اندر جو تالمود کے اندر جو مختلف الفاظ آئے ہیں، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی روایات کے اندر ہدہد کا جو ہے وہ غائب ہونا، ملکہ سبا کے بارے میں ہدہد کا حضرت سلیمان کو جو ہے آ کر خبر دینا، حضرت سلیمان کا خط کا بھیجنا، اور پھر یہ کہ ملکہ نے جو وزراء کا اجلاس طلب کیا تھا ان سے مشاورت جو چاہی تھی اس کا ذکر، یہ تمام چیزیں، تحائف کا بھیجنا، خود یروشلم بھیجنا، اور سلیمان کا ایک حوض کے اندر اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھنا۔ اگرچہ حوض کا ذکر یہاں قرآن میں تو نہیں ہے، اگلی آیات آ جائیں گی کہ جب اسے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو تو کیا کیفیت ہوئی، لیکن تالمود کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ جب ملکہ سبا وہاں پہنچی تو حضرت سلیمان نے اپنا دربار لگا رکھا تھا اور ان کا تخت جو تھا وہ پانی کے حوض کے اوپر تھا، گویا کہ پانی پر تیر رہا تھا، اس کا ذکر وہاں موجود ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ حضرت سلیمان کے اندر کتنی تقوی موجود تھا، ان کی نبوت کیا تھی، ان کی حکمت برے باتیں کیا تھیں۔ وہ الفاظ جو ہم نے پڑھے ابھی، لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ کل اختیار جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، میں اس کی شکر گزاری اختیار کروں یا ناشکری اختیار کروں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ۔ اب یہ جو پوری کیفیات ہے جس کے اندر ایک روحانیت بھی ہے، جس میں نبوت کا وہ پہلو جو ہے آشکار ہوتا ہے، اس کا سرے سے کہیں کوئی ذکر نہیں۔ لہذا بائبل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نقشہ جو پیش کیا ہے تو ایک بہت بڑے بادشاہ کا جو عیاشیاں کرتا تھا معاذ اللہ، وہ نقشہ پیش کیا۔ نبوت اور رسالت، ایمان، تقوی اور یہ تمام کیفیات جو ہیں اپنے رب کے لیے سراپا تشکر ہو جائیں، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ بلکہ آخر میں جو انہوں نے اینڈ کیا ہے، جو میں کہہ رہا تھا کہ اس کو بیان کرتے ہوئے بھی جو ہے انسان کو جھجک ہوتی ہے، اینڈ کس بات پر ہوا کہ سلیمان نے پھر ملکہ سبا کے ساتھ تعلق قائم کیا، اور وہاں لفظ جو ہے وہ زنا کے لفظ ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی اولاد ہوئی، اور یہ اولاد وہ ہے کہ جس نسل سے پھر بخت نصر پیدا ہوا، جس نے 570 قاف میم میں جو ہے یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا بن کے برسا تھا، اور 6 لاکھ یہودی قتل ہوئے تھے۔ تو بخت نصر اصل میں اسی نسل میں تھا جو حضرت سلیمان کا تعلق قائم ہوا تھا اس ملکہ سبا کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں جو ناجائز اولاد پیدا ہوئی تھی اس نسل میں سے یہ ایک شخص تھا کہ جس نے پھر ہمارے اوپر وہ عذاب کا کردار ادا کیا۔ اب یہ پوری تفصیل اگر سامنے نہ ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ بائبل تو بڑی جو ہے وہ بڑی معصوم کتاب ہے، اس تالمود میں بھی کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر دیکھیے جس قسم کا زہر بجھا ہوا ہے، اور جس بات پر انہوں نے اینڈ کیا ہے وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو اخلاقیات کی دھجیاں بکھیرنے والی بات جو ہوتی ہے وہ منسوب کرتے ہیں ان انبیاء اور رسل کے ساتھ۔ تو اوتینا العلم من قبلھا وکنا مسلمین، اور اس نے کہا کہ ہمیں تو پہلے ہی آپ کے بارے میں علم ہو چکا تھا، آپ کی فراست، آپ کی دانش، آپ کی حکمت بھری باتیں، جیسا کہ بائبل کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور اب ہم گویا کہ اطاعت قبول کر رہے ہیں۔ اسلام اصل میں کہتے ہیں کسی کی اطاعت کو قبول کر لینا، گویا کہ ہم اس کے قائل ہو گئے ہیں کہ آپ برتر ہیں، آپ بالا ہیں،
مجھے بھی اس دنیا میں اللہ نے بڑی حکومت دی، اللہ کو مانتی تھی یا سورج کو اپنا دیوتا مانتی تھی، وہ الگ بحث ہے۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جہاں بھی شرک ہوتا ہے ایک بڑے اللہ کا تصور ہمیشہ سے موجود رہا۔ چھوٹے خدا جو ہے وہ گھڑ لیے جاتے ہیں، کوئی چاند دیوتا ہے، کوئی سورج دیوتا ہے، کوئی جل دیوتا ہے، کوئی دولت کی لکشمی دیوی ہے، کوئی فلاں دیوی ہے، لیکن ایک جو ہے جسے آپ کہیے کہ سب سے مہادیو کا تصور یا سب سے بڑے خدا کا، بڑے جی سے لکھے جانے والے خدا کا تصور ہمیشہ سے موجود رہا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پھر روک دیا اس کو کس نے؟ یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس میں دو امکان موجود ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا، کوئی شخص ارادہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جیسا کہ فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو کوئی شے چاہ ہی نہیں سکتے، یا تمہارے کیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر اس کو زیادہ عام فہم الفاظ میں بیان کرنا چاہیں، تمہارے کیے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ لیکن اصل ترجمہ کیا ہے؟ تم چاہ ہی نہیں سکتے کچھ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو کسی کے اندر ایمان کے لیے داعیہ اور جذبے کا پیدا ہونا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں طلب موجود ہو، اس نے اپنی فطرت کو مسخ نہ کر دیا ہو، پرورٹ نہ کر دیا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق اسے حاصل ہوتی ہے تو وہ ایمان کے رستے پر آ جاتا ہے۔ وَصَدَّهَا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا اسے ان تمام خداؤں سے جس کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی تھی۔ اور یہاں یہ بھی مراد صدہ کا صیغہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ہے کہ حضرت سلیمان نے اب جب اس نے اطاعت قبول کر لی اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور حضرت سلیمان کی نبوت اور حکمت کی بھی قائل ہو گئی، تو پھر حضرت سلیمان نے اسے روک دیا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جو جو پرستش وہ کرتی تھی، خواہ وہ سورج کی کرتی تھی یا چاند کی کرتی تھی، ہر شے سے حضرت سلیمان نے روک دیا۔ ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ وہ ماحول کے جس میں اس نے پرورش پائی، وہ بھی تو آخر اپنے آباء و اجداد کی نسل سے تھی نا، تو اس کے آباء و اجداد میں بت پرستی بھی چل رہی ہوگی، سورج کی پرستش بھی ہو رہی ہوگی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے۔ اب اس کے معنی کیا ہوا؟ جو ماحول اسے میسر آیا، آج کوئی شخص اگر یہودی ہے، کوئی مسلمان ہے، تو اسی بنیاد پر نا کہ اس کے آباء و اجداد یہودی تھے یا مسلمان تھے، سوائے اس کے کہ کسی کے اندر وہ حق کی تلاش اور وہ پیاس اتنی موجود ہو، تشنگی اتنی زیادہ شدید ہو کہ وہ خود مطالعہ کرے تمام ادیان کا اور اس کے بعد کسی ایک دین کو، کسی ایک مذہب کو اپنے لیے سلیکٹ کر لے۔ ورنہ 99.9% لوگ جو ہیں وہ تو اسی طریقے پر چل رہے ہیں جو ماحول انہیں میسر ہے، جو آباء و اجداد کا معاملہ ہے۔ تو مراد یہ بھی کیا گیا کہ وہ جو رکی رہی تھی اللہ کی عبادت اور اللہ کی پرستش کرنے سے، تو وہ جو ماحول اسے میسر آیا تھا، اس کا آبائی جو مقدس دین چلا آ رہا تھا، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ ممکن ہے اندر ضمیر کی خلش جو ہے اسے بار بار کچوکے لگاتی ہو، یہ کام غلط ہے، یہ سورج کی جو تم پرستش کرتے ہو، سورج تو طلوع ہوا اور اس کے بعد پھر غروب بھی ہو گیا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ موجود ہے نا کہ انہوں نے ستاروں کے بارے میں جب دیکھا قوم کو، لیکن ستارے جو ہیں وہ صرف رات کو چمکتے ہیں، دن کو غائب ہو جاتے ہیں، معدوم ہو جاتے ہیں۔ سورج کا معاملہ بھی ہے کہ طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد غروب ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا میرا رب وہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو غروب ہو جائے، جس سے زوال ہو، جو کہیں ختم ہو جائے۔ میرا رب جو ہے وہ تو اس کائنات کی وہ ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ لہذا انہوں نے وہ پھر نعرہ حق لگایا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اس لیے کہ قوم کو جب دیکھا کہ یہ تمام باتیں کر رہی ہیں تو بعض لوگوں نے ضمیر اس طرف بھی لی ہے کہ گویا کہ وہ ماحول جو اسے میسر آیا تھا، اس کے آباء و اجداد سے جو دین چلا آ رہا تھا، اس کے تحت وہ مجبور تھی۔ اندر اگر کہیں حق کی کوئی پیاس پیدا بھی ہوتی ہوگی تو اسے دبا دیتی ہوگی کہ اس نے اسی رستے کو اختیار کر لیا جو ان کی قوم کا رستہ تھا۔ انہا کانت من قوم کافرین، اس لیے کہ وہ تو کافر قوم کی ایک فرد تھی۔ اور اسی ماحول کے اندر گویا کہ یہاں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ صدہا کی ضمیر شاید اس طرف بھی ہے کہ وہ پوری قوم جس نجاست کے اندر مبتلا تھی، اسی کے زیر اثر پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی طریقے کو اختیار کیے ہوئی تھی۔ قیل لها ادخل الصرح، اس کے بعد اسے کہا گیا کہ اب ذرا یہ جو محل سامنے ہے حضرت سلیمان کا، ہیکل سلیمانی تو بہرحال عبادت گاہ بن گئی، لیکن یہ کہ ممکن ہے کہ یہیں ان کا جو ہے وہ محل بھی موجود ہو۔ اب بہرحال تاریخ کے جو بھی مرور ایام ہیں، اب اس کے کوئی جو محل کے جو بھی چیزیں ہیں اب موجود ہیں یا نہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اسے کہا گیا قیل لها ادخل الصرح، ذرا یہ محل جو ہے اب اس میں داخل ہو جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس راہداری سے، جس طرح محلات ہوتے تھے تو اس میں داخل ہونے کے لیے راہداری ہوتی تھی، راہداری کے بعد پھر وہ کھلا جو ہے دالان آتا تھا جس میں کمرے بنے ہوئے ہیں، کچھ درمیان میں کوئی بہت خوبصورت حوض ہے، پھر کوئی باغیچہ ہے،
تو اسے کہا گیا کہ اس میں داخل ہو جاؤ. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. اور جب اس نے دیکھا، اس ملکہ نے، اب وہ داخل ہونے کے لیے راہداری میں جب داخل ہوئی تو اسے یوں محسوس ہوا کہ فرش کے اوپر پانی کھڑا ہوا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فلما رأته، جب اس نے اس کو دیکھا، حسبته لجة، تو اس نے یہ گمان کیا، یہ جانا یا اس نتیجے تک پہنچی کہ سامنے پانی موجود ہے. وکشفت عن ساقیہا، اور اپنا جو بھی پوشاک اس نے پہنی ہوئی تھی اس کو اپنے ٹخنوں سے اٹھا لیا. اگرچہ ساق کا لفظ جو ہے وہ ٹخنوں سے لے کر اور گھٹنے تک کا پورا جو ہے اس کے لیے اس کا آتا ہے، لیکن یہ بہرحال اس نے گویا کہ جس طرح بھی ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کیچڑ موجود ہے یا پانی ہے تو آپ چلتے ہوئے، جسے آپ خواہی نہ خواہی، یہ ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے، آپ اپنے پانچوں کو اوپر کر لیتے ہیں. تو یہی کیفیت اس کی. یہ بھی اصل میں ایک سراب تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس طرح اس کا جو تخت تھا اس کے اندر تبدیلی کی تاکہ اس کی کوئی دانش اور اس کی معاملہ فہمی اور کوئی عقل کا اندازہ ہو. اور دوسری یہ شے جو ہے ہمارے مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وہ اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ اس کے اندر کتنی کچھ جو ہے وہ دانش ہے، کتنی کچھ فہمی عقل موجود ہے. لیکن یہ کہ وہاں تو وہ کسی درجے میں کامیاب ہو گئی کہ اس نے نہ صرف انکار نہیں کیا بلکہ یہ بھی نہیں کہا یہ میرا ہے، کأنہ، وہ درمیان کی بات کہہ دی. یہاں آ کر وہ بالکل جسے آپ کہیے کہ وہ ناکام ہو گئی اور اس نے اس شیشے کو یہ سمجھا، وہ اصل میں فرش تھا شیشے کا، جس کے لیے تالمود کے الفاظ ابھی میں نے جو آپ کو سنائے تھے کہ جب ملکہ سبا وہاں پہنچی ہے تو حضرت سلیمان ایک پانی کے بہت بڑے تالاب یا حوض کے اندر اپنا تخت سجائے بیٹھے تھے. اب وہاں بھی گویا کہ پانی کا ذکر تو موجود ہے. یہی بات یہاں ہے. فلما رأته، جب انہوں نے اس کو دیکھا، جب اس خاتون نے، حسبته لجة، تو اسے پانی گمان کیا. وہ پانی کے جو گویا کہ جس میں ریفلیکشن ہو رہی ہو. اب وہ تھوڑا سا پانی بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. وکشفت عن ساقیہا، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے جو ہے پانچہ اوپر اٹھا لیا اور اپنا ٹخنا جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر اپنی پوشاک کر دی. یہاں بھی جو ہمارے عقل گزیدہ لوگ ہیں انہوں نے اس کی نئی نئی تعویلیں کی ہیں. اس لیے کہ بہرحال یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں وہ عرش کی بات آ گئی اور وہیں یہ جو ہے معاملہ اس کا پانی کا آ گیا. تو انہوں نے کہا وہ اصل میں شیشے کی دیواریں تھیں جس کے اوپر بڑے اونچے پردے پڑے ہوئے تھے، لہذا اس کے آتے ہوئے ارد گرد کا نظارہ کرنے کے لیے اور جو باغ ہے اور جو لینڈسکیپنگ ہے اور جو مختلف قسم کے انہوں نے جو ہے اس کے شاہی محل کے اندر مختلف لوگوں کو دکھانے کے لیے جو چیزیں رکھی ہوئی تھیں تاکہ مرعوب ہو لوگ، تو پردوں کو اٹھا دیا. کشفت عن ساقیہا، ساقی کا لفظ انہوں نے کیا کہا کہ پردے تھے کہ جن کو اٹھا دیا گیا. اب ظاہر ہے کہ یہ بات نہیں ہے. اگر پانی دیکھا ہے تو اس کے نتیجے میں ریفلیکس ایکشن تو یہی ہونا چاہیے کہ اپنے پانچے اٹھا دیے. قال انہ صرح ممرد من قواریر، اس پر حضرت سلیمان جو سامنے کھڑے تھے یا دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ شیشہ ہے. جس طرح آپ کو معلوم ہے آج کل بھی فلیٹ گلاس کا ایک تصور یا یہ کہ شیشے کے تختیاں ہیں یا سلیب ہے جو شیشے کا بنا ہوا ہو، اگر وہ پڑا ہوا ہو تو آدمی یوں محسوس کرے گا کہ پانی ہے، لیکن یہ اصل میں پانی نہیں تھا. تو حضرت سلیمان نے اس کی تصحیح کر دی، انہ صرح ممرد، یہ تو ہمارا پورا محل جو ہے یہ اصل میں شیشے کا بنا ہوا ہے. اب اگر انسان کے ذہن میں یہ خیالات پیدا ہوں کہ ٹیکنالوجی ہماری اب اس سطح تک پہنچی ہے کہ اتنے موٹے موٹے شیشے، ایک ایک دو دو تین تین انچ موٹا شیشہ جو ہے وہ ہماری فیکٹری یا فرنسز ہیں جہاں ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ پیدا کیا جاتا ہے، اس کے بعد شیشہ بنتا ہے اور شیشے کی جو ہے پلیٹس بنتی ہیں، شیشے کی سلیبز بنتی ہیں. جب ہم یہ مانتے ہیں کہ جنات کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم چلتا تھا تو جنات تو کام کر سکتے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ وہ بھی کوئی کوشچن مارک اگر کہیں آتا ہے ذہن کے اندر، یہ کیسے ممکن تھا؟ وہاں کہاں انڈسٹری ایسی تھی کہ شیشہ جو ہے اس طرح بنا کر اس کے تختے جو ہے بچھا دیے جائیں اور پورا محل جو ہے شیشے کا تعمیر کر دیا جائے. لیکن جس کی زیر سرکردگی جنات موجود ہو تو جنات سے تو یہ کام لیے جا سکتے ہیں. قال انہ صرح ممرد، تو اس پر حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ محل جو ہے یہ شیشے کا ہے اور یہ فرش جس کو تم نے پانی سمجھتے ہوئے اپنے پانچے اٹھا دی یہ بھی شیشے کیا ہے، من قواریر، شیشے کا بنا ہوا. قال رب انی ظلمت نفسی، اس پر اس نے اعتراف کر لیا. اپنے آپ کو بڑی فہیم اور بڑی جو ہے دانا سمجھتی تھی، لیکن یہ کہ اس معاملے میں وہ ٹھوکر کھا گئی اور شیشے کو اس نے جو ہے پانی سمجھ کر وہ اس کے اوپر گویا کہ اپنے پانچے اٹھا دیے. لہٰذا اس نے یہ تسلیم کر لیا، انی ظلمت نفسی، اب تک میں نے جو کچھ کیا. معلوم ہوا کہ بین السطور میں وہ پورا اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کے جو بھی عمل تھے، سورج کو پرستش کی جو ہے اس کو اپنا دیوتا سمجھنا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اس کو سب کو تعبیر کی کہ میں نے اب تک اپنی جان پر بڑا ظلم ڈھایا ہے، بڑا ظلم کیا ہے، بڑے گناہ کمائے ہیں. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اب میں اسلام قبول کرتی ہیں سلیمان کے ساتھ. گویا کہ جس دین پر سلیمان ہے،
اور جو حکمت اور جو دانش اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی شکل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی ہے، تو جس طرح کہ فرعون نے بھی کہا تھا نا جب وہ ڈوبنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، بنی اسرائیل جس خدا کی پرستش کرتے ہیں اس پر میں ایمان لاتا ہوں، یہی معاملہ جو ہے پھر اگرچہ اس کا معاملہ تو بہت ہی ہولناک ہوا تھا، لیکن یہاں اس کا اسلام کو قبول کرنا اور سرنڈر کر دینا، اطاعت اور فرما برداری اللہ کے لیے قبول کر لینا۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، اس نے کہا کہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا اب تک، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں اسلام قبول کرتی ہوں یا اطاعت قبول کرتی ہوں، فرما برداری اختیار کرتی ہوں سلیمان کے ساتھ، سلیمان کے رب پر جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ دو رکوع مسلسل ہیں جو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو عہد تھا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 40 سال کا دور حکمرانی، اور ان سے پہلے حضرت داؤد کا 40 سال کا دور، اس میں ایڈ کر لیجئے حضرت طالوت جو گویا کہ ان سب سے پہلے ہیں، حضرت طالوت کے داماد تھے حضرت داؤد علیہ السلام، تو یہ 100 سال کا دور جو ہے، 20 سال حضرت طالوت کے، 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور پھر 40 سال حضرت سلیمان علیہ السلام کے، یہ بڑا ایک گولڈن پیریڈ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، جس کو وہ بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بائبل کے اندر، تالمود کے اندر جو نجاستیں انہوں نے شامل کر لی ہیں وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ اب چوتھے رکوع سے پھر شروع ہو رہا ہے انباء الرسل میں سے بہت ہی مختصر اختصار کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی ترتیب آتی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام جنہیں عام طور پر آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے، قرآن حکیم بھی اسی کی تائید کرتا ہے کہ بنی آدم جو ہیں، آدم کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے بعد صرف انہی کے بیٹوں سے آگے چلی ہے۔ ان کے 3 بیٹے جو تھے، حضرت حام تھے، حضرت یافس تھے، اور ایک اور تھے، ان 3 سے حضرت سام، ان تینوں سے مل کر جو ہے وہ گویا کہ آگے نسل انسانی پھیلی ہے۔ تو جس طرح حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کا ایک دور ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ کا عذاب آیا، تو اس وقت کی جو معلوم دنیا تھی، ظاہر ہے کہ آج سے تقریباً 8000 برس پہلے لوگ صرف وہیں آباد تھے، اسی خطے میں تھے، اور تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا، صرف اہل ایمان بچائے گا، اور بعض روایات میں اہل ایمان میں مردوں اور خواتین سب کو ملا کر کل 12 تعداد ہے، تو انہی سے آگے نسل پھیلی ہے۔ لیکن یہ کہ پھر بہرحال قرآن سے بھی تائید ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کے 3 بیٹے تھے کہ جن سے پھر آگے نسل انسانی پھیلی، اس وجہ سے انہیں حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن میں جہاں بھی ترتیب سے ذکر آتا ہے، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام جو آدم ثانی ہیں، اس کے بعد جو پہلی قوم قرآن بیان کرتا ہے، اکثر و بیشتر مکی صورتیں ہم نے پڑھی، وہ قوم عاد ہے۔ گویا کہ پہلے رسول جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، درمیان میں ممکن ہے اور انبیاء اور رسول بھی ہوں، لیکن قرآن نے جن کو ہائی لائٹ کیا وہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، اور پھر ان کے بعد ہے قوم سمود۔ لہذا قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، یہ اصل میں وہ قوم عاد ہی کا تسلسل ہے۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، جس کا یہاں ذکر کیا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ ہی کی بندگی کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، جب بھی کسی نبی اور رسول نے آ کر قوم کو دعوت دی اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی، تو قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ، تعداد کے اعتبار سے انتہائی قلیل حصہ، وہ کہ جو اس نبی اور رسول کی دعوت پر ایمان لے آئی، توحید کی دعوت ہے، لبیک کہا، آگے بڑھ کر قبول کر لیا۔ اور 90% افراد یا اس سے بھی زیادہ وہ تھے کہ جو دوسرا فریق بن گئی، جنہوں نے اس نبی کی اور رسول کی دعوت کو رد کر دیا۔ لیکن قرآن نے کہا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اب یہ 2 گروہ بن گئے کہ جس میں ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ اور ہوتا کیا تھا کہ جو 90% اکثریت ہوتی تھی جو نبی اور رسول کی دعوت کو رد کر دیتی تھی، یہ اب ظلم اور پرسیکیوشن کرتی تھی ان پر جو نبی پر ایمان لا چکے۔ جو تشدد ہو رہا ہے، جو تعذیب ہو رہی ہے، ہمارے سامنے تو سب سے بڑا ریفرنس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے نا، جو ابتدائی مکی دور میں جس قسم کا تشدد حضور کے ساتھیوں پر ہوا، اور ایک موقع پر جب کہ حضرت
خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا۔ یہ جب شکایت لے کر حضور کے پاس آئے کہ حضور اللہ کی جناب میں دعا کیجئے، اب اس کی مدد آئے، اس لیے کہ ان لوگوں کی تعذیب اور ان کا تشدد اور یہ جس قسم کی جو ہے وہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے ان کے ہمارے اوپر، اس کا اب حد ہو چکی ہے۔ اور یہ شکوہ پیش کرنے والے کون؟ حضرت خباب ابن ارت، جن کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا۔ اس موقع پر پھر حضور نے فرمایا تھا، وقت نہیں ہے لیکن یہ کہ بہت سے حضرات کے ذہن میں واقعہ بھی ہو گیا ہوگا، حضور نے فرمایا تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے، جو اپنے وقت کے نبی اور رسول پر ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ تو اس درجے تشدد ہوا کہ ایک شخص کو جو ہے اس کا نصف جسم زمین میں گاڑ دیا گیا اور زندہ انسان کے سر کے اوپر آرا رکھ کر اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ لوہے کے بڑے بڑے کنگھوں سے حضور نے فرمایا کہ ان کی ہڈیوں سے ان کا گوشت نوچ لیا گیا۔ زندہ انسان کی کھال جو ہے اتار دی گئی۔ آپ کسی زندہ بکرے کی یا زندہ گائے کی جو ہے اس کی کھال اتارنے کا تصور ہم نہیں کر سکتے، زندہ انسانوں کی کھال اتار دی گئی۔ اب یہ سب کچھ ہوا اور پھر حضور نے فرمایا تھا خدا کی قسم تم جلدی کر رہے ہو، وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار جو ہے ایک خاتون صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گی اور اس سے سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف اور اندیشہ نہیں ہوگا۔ وہ کہ اسلام غالب ہوگا، وہ عدل، وہ انصاف قائم ہوگا کہ جس کے نتیجے میں امن ہی امن ہوگا۔ وہ دور آیا، دور خلفائے راشدین کا دور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری دور ہے جس میں آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تھے، اگرچہ اس کے بعد مہلت عمر اللہ کے نبی کو بہت کم ملی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن یہ کہ آپ کے لگائے ہوئے پودے تھے نا۔ حضرت ابو بکر کون ہیں؟ حضرت عمر کون ہیں؟ حضرت عثمان کون ہیں؟ ان کا جو ذرّی عہد خلافت ہے اس کا آپ تصور کیجئے۔ تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جانا اور ایک کا دوسرے پر تشدد کرنا، اسی کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے ان پر اب تشدد ہوا اور ان کا جھگڑا اور ان کے اوپر جو ہے معلوم ہوا کہ تعذیب کے جو ہے وہ پیمانے بڑے سخت کر دیے گئے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ۔ اب معلوم ہوتا ہے نبی اور رسول کے دور کو اب کافی اگر عرصہ گزر جائے تو اب جس عذاب کی دھمکی دیتے رہے وہ نبی اور رسول، اب بالآخر قوم کہتی ہے وہ عذاب ہمارے اوپر لے آئیے۔ لم تستعجلون بالسیئۃ، وہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ کی عذاب کی جو میں تمہیں خبر دے رہا ہوں یہ انتہائی بری شے ہے۔ بالسیئہ، یہاں متفقن علیہ بات یہ ہے کہ یہاں سیئہ سے مراد کیا ہے؟ وہ عذاب جس کی وعید تمہیں دے رہا ہوں میں، اور جس کو تم کہتے ہو کہ ہم اسے ویلکم کرنے کو تیار ہیں، وہ لے آئیے ہمارے اوپر۔ او تسقط علینا کسفا من السماء، آسمان کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا اللہ کا عذاب آئے گا، ٹھیک ہے لے آئیے عذاب، تم اس عذاب کی جلدی مچا رہے ہو قبل الحسنہ۔ حسنہ کسے کہیں گے؟ ایمان اور تقوی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے آپ کہیے دین و دنیا کی جو بھلائیاں اور برکتیں، جس طرح قرآن حکیم میں کہا گیا نا کہ اگر انہوں نے تورات کی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا، اس کی حدود کو نافذ کیا ہوتا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ اپنے اوپر سے بھی گویا کہ آسمان جو ہے وہاں سے بھی اللہ کی برکتوں کی بارش ہوتی اور زمین بھی اپنے خزانے اگل دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی ایک حد کا نافذ ہو جانا بھی اتنی برکتیں لے کر آتا ہے، جس کو حضور نے فرمایا کہ 40 شبانہ روز بارش کے نتیجے میں جو برکتیں ہوتی ہیں اس سے بھی بڑھ کر کچھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود اور اللہ کا دین قائم کر دیا جائے، تو اس سے بڑی حسنہ کا آپ تصور نہیں کر سکتے اور عذاب خداوندی سے بڑی سیئہ کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ لوگ جو بڑی جلدی مچا رہے تھے، لم تستعجلون بالسیئہ، تم اس عذاب کو قبول کرنے کو تیار ہو، اسے ویلکم کرنا چاہتے ہو قبل الحسنہ، وہ برکات، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا نازل ہونا، اگر تم اس دین کو قبول کر لو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں اللہ کے حضور استغفار نہیں کرتے، کیوں نہیں گڑ گڑاتے، اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں چاہتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ طرز عمل تو تمہارا یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن تم اس کے برعکس، معاملہ تمہارا بالکل برعکس ہے کہ وہ عذاب جس کی آپ ہمیں دھمکی سنا رہے ہیں ہمارے اوپر توڑ دیجئے، ڈھا دیجئے وہ عذاب ہمارے اوپر۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، طیر اصل میں پرندوں کو کہتے ہیں، اور پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ پرندوں کے ذریعے فال نکالا جاتی تھی۔ کسی کے کوئی مسئلہ درپیش ہے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ شے میرے حق میں بہتر ہوگی یا خراب ہوگی، غلط ہوگی، تو اس کے لیے وہ تیروں کا بھی سہارا لیا کرتے تھے، تیر پھینکا کرتے تھے، تو اس کے بعد اسے دیکھتے تھے کدھر کو گیا، کدھر گڑا، اور گرا تو کس بل گرا، اس کے نتیجے میں جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر ٹاس کا آپ کو پتہ ہے، کوئی سکہ جو ہے فضا میں اچھالا
اور اس کے بعد یہ کہ آیا اس کا اوپر والی سائڈ اوپر آئے گی یا نیچے والی ہے، اسی کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں میچ جو کھیلے جاتے ہیں تو پہلے کون بیٹنگ کرے گا اس کا فیصلہ ٹاس پر ہوتا ہے۔ اسی طرح پرندوں کے ذریعے وہ فال نکالا کرتے تھے کہ پرندوں کو اڑایا، اگر پرندہ دائیں طرف مڑ گیا، اب ظاہر ہے پرندے پر تو اختیار نہیں ہے نا، پرندہ بالکل سیدھا بھی جا سکتا ہے، دائیں طرف بھی ٹرن لے سکتا ہے، بائیں طرف بھی ٹرن لے سکتا ہے۔ دائیں طرف اڑ گیا تو گویا کہ جو کام میں کرنے چلا ہوں وہ میرے حق میں بہتر ہے، بائیں طرف چلا گیا تو وہ کام صحیح نہیں ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ فال نکالنا، اسی سے عام طور پر اصطلاحاً بد فالی جسے کہتے ہیں، بدشگونی، کسی کی نحوست کی طرف اشارہ، یہ تمام چیزیں پھر اس کے اندر آ گئی۔ اب یہاں ترجمہ وہی ہوگا، قالوا طیرنا بک وبمن معک، تو قوم نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارے اوپر ایک وبال اور ایک مصیبت آ گئی ہے تمہاری شکل میں، ہمارا آبائی دین جو چلا آ رہا تھا بڑا مقدس دین تھا، اور تم بالکل نئی بات لے کر کھڑے ہو گئے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہاری کوئی نحوست ہے، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس طرح کہ آل فرعون کے بارے میں قرآن میں موجود ہے نا، کبھی چچڑیوں کا عذاب آیا تھا، کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا، کبھی خون کا عذاب آیا، وہ ہم پڑھ چکے، 9 عذاب ان کے اوپر مختلف شکلوں میں آتے رہے ہیں، 6-7 عذاب آئے ہیں، اور 9 نشانیوں میں سے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ تو اسی قسم کے اگر حالات ان کے اوپر کوئی واقع ہوتے تھے، کوئی قحط پڑ گیا، کوئی ایسی اور جو ہے بری شے آ گئی جس کی وجہ سے بدحالی ہو گئی یا افلاس ہو گیا، تو اس کو منسوب کرتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ صالح یہ تمہاری طرف سے، اور تمہاری جو قوم ہے جو تم پر ایمان لا چکی ہے، یہ ان کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ہو رہا، معاذ اللہ۔ یا یہ کہ جو تم ہماری یہ دیویوں اور دیوتاؤں کے بارے میں برے برے اور نازیبہ الفاظ کہتے ہو نا، یہ اصل میں ان کی پھٹکار پڑی ہے تمہیں کہ تم اس طرح بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہو۔ ہمارا آبائی دین تو بڑا مقدس دین ہے، اور پھر وہ طریقہ جس پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے اس کو تو ہم چھوڑنے کو تیار ہے ہی نہیں۔ تو کسی قسم کی اگر کوئی بدحالی معاشی ہے، کوئی قحط آ گیا، تو اسے منسوب کرتے تھے کہ یہ تمہاری نحوست اور ان لوگوں کی جو تم پر ایمان لا چکے ہیں، اس نحوست کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب ہوئے۔ قال طائرکم عند اللہ، اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تمہارے اوپر یہ حالات ہیں، جو نحوست جسے تم ہماری طرف منسوب کر رہے ہو، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر آ رہا ہے۔ وہ بڑا عذاب جو ہے اس کا تو بھی بعد میں ذکر آئے گا، جس طرح آتا ہے نا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم لوگوں کو پہلے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب۔ وہ انفرادی طور پر ہر شخص پر بھی آ سکتا ہے، ہمیں بھی بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور بعد میں ہمارا دل گواہی دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ تھی، یہ ایک جھٹکا تھا، یہ ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کی تھی، ہم نے غلط رستہ اختیار کر لیا، ہماری معاش میں غلط شے شامل ہو چکی ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم شیطان کے دکھائے ہوئے رستے پر چل پڑے ہیں، لہذا یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ تکلیف آئی ہے، بیماری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جھٹکا ہے جو ہمیں لگا۔ یہ تو سوچنے کا انداز ہے نا، تو یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، اس بڑے جھٹکے سے پہلے، عذاب استیصال سے پہلے یا قیامت سے پہلے۔ تو طائرکم عند اللہ، یہ جو کچھ تمہارے اوپر ہو رہا ہے، جسے تم نے نحوست کہا ہے، بدشگونی کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم تو اصل میں گویا کہ نبی اور رسول کا کام تو یہ ہے نا کہ اللہ کے پیغام کو بلا کم و کاس ان تک پہنچا دے، اس میں کسی قسم کی کوئی نرمی کر دینا، اس کے اندر کوئی نرمائش پیدا کر دینا، ان کی باتوں میں آ کر اپنے موقف میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کا، اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم تو لوگ ہی وہ ہو جو فتنے میں پڑ چکے ہو۔ اور فتنہ کیا ہے؟ یہی مال و دولت ہے، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، یہاں کی رنگینیاں، یہاں کی آرائشیں، یہاں کی چکا چوند ہے جو انسان کو بالکل مرعوب کر دیتی ہے۔ سب سے بڑا فتنہ تو یہی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہے نا اصل فتنہ، اصل کسوٹی تو یہ ہے، یہی ہے جس میں انسان کامیابی کے عروج تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہی مال اور اولاد اللہ کی خوشنودی کے اندر رہتے ہوئے اگر صرف کرتا ہے، خلق خدا کی بھلائی میں، ان کی صدقات و خیرات کی شکل میں، یا دین کی اشاعت کے اندر لگا رہا ہے، یا اقامت دین کی جد و جہد میں لگا رہا ہے، اپنے اوقات لگا رہا ہے، اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے، تو گویا کہ ان لمحات کو، اپنے ان اعمال کو اپنے لیے امر بنا رہا ہے۔ اور یہی مال و دولت اگر غلط کاموں میں لگ رہی ہیں تو اس سے بڑا اس کے لیے سہان روح کوئی نہیں، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔ بل انتم قوم تفتنون وکان فی المدینۃ 9 رہط۔ اب وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ آگے بالکل ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے، جو اس سے پہلے جتنی بھی ہم نے مکی صورتیں پڑھی ہیں اس میں حضرت صالح علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا وہاں اس واقعے کا ذکر نہیں تھا۔ یہ صرف سورہ نمل کے اندر یہ چند آیات کے اندر واقعہ بیان کیا گیا، لیکن چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس میں بقیہ حصہ بھی پڑھیں گے، اور پھر آخری حصہ جو اس سورہ مبارکہ کا بہت ہی جامع ہے اس کا بھی انشاءاللہ اگلی مرتبہ آغاز ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی،
اس سے موعظت حاصل کرنے کی، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔